اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے دور میں جہاں ہر چیز انٹرنیٹ کی لہروں پر دوڑ رہی ہے، کریڈٹ ڈیبٹ کارڈز نے کاغذی نوٹوں کی جگہ لے لی ہے، مگر اب تو یہ پرانی بات ہو گئی۔ اس سے بڑھ کر ڈیجیٹل خفیہ روپے پیسوں یعنی کہ کرپٹو کرنسی کی دھوم ہے۔ عہد حاضر میں کرپٹو کی ٹریڈنگ کا دور ہے۔ آج کرپٹو کرنسی یا اس کے مشہور زمانہ یونٹ بٹ کوائن کے نام سے بہت سے لوگ واقف ہیں، لیکن اس کرنسی کے پیچھے کار فرما پیچیدہ نظام زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ لیکن دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی نئی نسل سے کرپٹو کرنسی ایک کریز کی طرح مقبول ہو رہی ہے۔ پچھلے سال بھارت اور ویتنام کے بعد پاکستان کرپٹو کرنسی کی خریداروں میں تیسرا بڑا ملک تھا۔ صرف پچھلے سال کرپٹو کرنسی کی خریداری میں 711% اضافہ ہوا ہے۔ 2021 میں پاکستانی عوام تقریباً 20 ارب ڈالر کرپٹو کرنسی کے مالک بن چکے ہیں۔ یہ ایک اندازہ ہے، مگر یقیناً یہ بہت بڑی رقم ہے جو ملک کے مجموعی زر مبادلہ کے ذخائر کے تقریباً برابر ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ، چین، برطانیہ، روس، کینیڈا، آسٹریلیا، فرانس، UAE، بھارت سمیت دنیا کے درجنوں ممالک نے اسے اپنانے والے کاروباری اداروں سے کرپٹو کرنسی میں خرید و فروخت کو قانونی حیثیت دے دی ہے، لیکن پاکستان میں ابھی تک اس کی لین دین چوری چھپے غیر قانونی طریقے سے ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے FIA والوں کی چاندی ہو جاتی ہے۔ یہ پکڑتے ہیں چھوڑتے ہیں، پکڑتے ہیں چھوڑتے ہیں۔ ایک منڈی ہے جو کہ لگی ہوئی ہے، اور جو لوگ اس کاروبار کو سمجھتے ہیں اور FIA کے ایکشن کو سمجھتے ہیں، کراچی میں، لاہور میں، وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ پیسہ بٹورنے کا ایک بہت بڑا کاروبار بن چکا ہے۔ پوری صورتحال سمجھنے کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کرپٹو کرنسی کیا ہے، کیسے خریدی جاتی ہے، اس کا استعمال کس طرح کیا جاتا ہے۔ دنیا میں جیسے آپ نے سنا 2000 ارب ڈالر کا یہ کام ہے، مگر پاکستان میں کرپٹو کرنسی کو قانونی حیثیت حاصل نہیں۔ اس لیے بہت سے لوگ آن لائن فراڈ اور دھوکہ دہی کا بھی شکار ہو چکے ہیں۔ 2 ماہ قبل کرپٹو کرنسی کی آڑ میں پاکستانیوں کے ساتھ کروڑوں روپے کا فراڈ کا کیس بھی سامنے آیا تھا۔ دراصل دنیا کے کئی ممالک میں کرپٹو کرنسیز کو مرکزی بینک کے تحت ریگولیٹ کیا جا رہا ہے۔ لیٹن امریکہ کا ملک ایل سیلوڈور بٹ کوائن کو متبادل کرنسی کے طور پر قانونی حیثیت بھی دے چکا ہے۔ چین اپنی کرپٹو کرنسی لانے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ تھائی لینڈ کے اسٹاک ایکسچینج میں اس سال کی آخری سہ ماہی تک کرپٹو کرنسی کے ذریعے سرمایہ کاری کی اجازت دینے کا اعلان ہو چکا ہے۔ بھارت نے کرپٹو کرنسی پر ٹیکس قوانین لاگو کر رکھے اور آئندہ مالی سال سے باضابطہ طور پہ اپنی کرپٹو کرنسی لانچ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 2018 سے کرپٹو کو ممنوع قرار دے رکھا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے سرکولر کے مطابق کرپٹو کرنسی میں لین دین کی سرگرمی کی FMU یعنی کہ فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ نگرانی کرے گا۔ پچھلے مہینے گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر نے اعتراف کیا کہ کرپٹو کرنسی کے کئی فوائد ہیں، اس سے فنڈز کی منتقلی اور رسائی آسان بن جاتی ہے۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ایک مثبت اور ایک معتبر ایکسپرٹ کے پاس جائیں گے۔ واشنگٹن DC میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عزیر یونس، جو ڈائریکٹر بھی ہیں پاکستان انیشیٹو میں، اٹلانٹک کاؤنسل میں، جو ایک ممتاز تھنک ٹینک ہے۔ بہت بہت شکریہ عزیر یونس صاحب، میں نے آپ کا مضمون بھی دیکھا ہے، بڑی زبردست آپ لوگوں نے ریسرچ کی ہے اور یہ ریسرچ پیپر سامنے لائے ہیں۔ عزیر صاحب کیا لگ کیا رہا ہے کہ لمسم کیا گیس ہے آپ کا، کتنے پاکستانیوں کا کتنا سرمایہ جو ہے انویسٹڈ ہے اس وقت؟ اور ظاہر ہے کہ جب اگر شروع میں لوگوں نے انویسٹ کیا تو وہ مینی ٹائمز بڑھ بھی گیا ہوگا، تو یہ اوور آل کیا کوانٹم ہے؟ دیکھیں، کوانٹم جاننا کافی مشکل کام ہے۔ اڈاپشن میں پاکستان کیونکہ ایک نوجوان ملک ہے، اس کے شہری ٹیکنالوجی کو جانتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو ہم ویتنام، بھارت جیسے ممالک کے ساتھ بہت آگے ہیں اس کی اڈاپشن کے اندر۔ ڈالر فگر دینا بڑا مشکل ہوگا، لیکن ہاں جب ہم ایکسپرٹس کے ساتھ بیٹھے اس ریسرچ کے لیے تو ایک کنسسٹنٹ ہمارا کنکلوژن تھا کہ اس وقت پاکستان میں اسٹاک مارکیٹ انویسٹر سے زیادہ کرپٹو انویسٹرز موجود ہیں، کیونکہ کرپٹو میں ایکسائٹمنٹ زیادہ ہے، آسان ہے انویسٹ کرنا، لوگ جو ہیں دنیا کو فالو کر رہے ہیں، اور انٹرنیٹ ریولوشن جو ہے پاکستانی شہری اس انٹرنیٹ ریولوشن کا حصہ بننا چاہتا ہے اور بن چکا ہے۔ تو خدارا میری تو صرف ایک ہی گزارش ہے کہ اس کو بین نہ لگائیں، ہیو اے بائس ٹورڈز انوویشن اینڈ انٹرپرینورشپ، لوگوں کو کاروبار کرنے دیں، کیونکہ اسی سے پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان اس میں شامل ہے بھی، مگر اس کا پورا پوٹینشیل جو ہے وہ ہم حاصل نہیں کر پا رہے۔ کیا جو نتیجہ میں اخذ کر رہا ہوں یہ صحیح ہے؟ آپ یہی کہنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل، جو پوٹینشیل ہے وہ 100 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہے اگلے 20 سال میں، اور یہ صرف پوٹینشیل ہے کہ پاکستان کی جو نوجوان لوگ ہیں، جو ٹیکنالوجی جانتے ہیں، جو اس پہ کام کرنا جانتے ہیں اور کام کر رہے ہیں آلریڈی، وہ 100 ارب ڈالر سے زیادہ کما سکتے ہیں اس Web3 ایکو سسٹم کا حصہ بن کے۔ لیکن اس پوٹینشیل کو پورا کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ حکومت پاکستان، تمام سٹیک ہولڈر جس میں اسٹیٹ بینک اور SECP بھی شامل ہیں،
وہ ایک بائس رکھیں انوویشن اور انٹرپرنرشپ کی طرف اور بین کی طرف نہ جائیں. اگر ہم بین کی طرف جائیں گے تو یہ جو $100 ارب سے زیادہ کا جو پوٹینشیل ہے وہ پاکستان حاصل نہیں کر سکے گا, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آگے کی سوچیں اور یہ کہہ کے پورے ایکو سسٹم کو بند نہ کر دیں کہ جی اس میں تو سٹے بازی ہے اور اس سے کچھ نہیں نکلنا. تو یہ بتائیے گا کہ ہمارے پاس جو ابھی ہمارا کرنٹ پوٹینشیل ہے, جو ہماری HR ہے, جو ہمارے نوجوان ہیں جو اس پورے سیکٹر کے اندر کام کر رہے ہیں, وہ مطلوبہ جو صلاحیت ہمیں چاہیے, مطلوبہ جو ہیومن ریسورس ہمیں چاہیے, وہ ہمارے پاس اویلیبل ہے اور وہ فردر گرو ہو رہی ہے؟ بالکل گرو ہو رہی ہے, اور جو ہم نے ماڈل بنایا اس پہ تو ہم نے بیسکلی یہ کہا کہ اگر آپ شروعات ہی کرتے ہیں کہ ایک بہت چھوٹے بیس سے کہ 100-200 کے قریب آپ کے پاس صرف ڈیولپرز ہیں ویب 3 کے, جن کو ہم کہہ سکتے ہیں, آپ نے ان کو ٹرین کیا, انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا, اس چھوٹی بیس سے بھی اگر پاکستان آگے بڑھے ٹریننگ کی طرف, اور اس میں حکومت کو اتنا زیادہ انویسٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں کیونکہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, لوگ خود اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے یوٹیوب پہ باقی چینلز پہ بیٹھ کے سیکھ رہے ہیں یہ چیزیں اور پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. پاکستان جو اس وقت ٹیکنالوجی ایکسپورٹس بڑھ رہے ہیں اس میں فری لانسرز کا بہت بڑا ہاتھ ہے. پاکستان دنیا کی ون آف دا لارجسٹ مارکیٹس ہے فری لانس ٹیلنٹ کے حساب سے. تو آپ نے صرف اس کو انیبل کرنا ہے, اس کو جگہ دینی ہے کہ وہ اس ایکو سسٹم میں پارٹیسپیٹ کر سکے, لیگل طریقے سے اس کا حصہ بن سکے. اور جب آپ اس کو یہ اجازت دیں گے کہ وہ لیگلی اس کام میں آ گیا ہے تو انویسٹمنٹ بھی آئے گی, ایکسائٹمنٹ بھی بڑھے گی. اور جیسے حکومت کی پالیسی اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم میں, جیسے فار ایگزامپل انہوں نے اس کو انکریج کیا تو آج $300 ملین سے زیادہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے پاکستان کے اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم میں. اسی طرح اس سیکٹر کے اندر ویب 3 کے اندر بھی یہ بہت پوٹینشیل موجود ہے. تو عزیر صاحب, بنیادی طور پہ آپ اس چیز کے بھی مخالف نہیں ہیں کہ جو اس کی جو ایک ڈاؤن سائیڈ ہے یا اس کا جو منسلک پہلو ہے, یعنی کہ کرپٹو ٹریڈنگ وغیرہ, اس میں پاکستانی بہت جو جتنا ہمیں سرفیس پہ نظر آتا ہے ہمارے خیال میں اس سے کہیں زیادہ وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, انوالو ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اس کو بھی چینلائز کرنا چاہیے, اس کو بھی ریگولیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ وہ بھی پاکستان کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ ریسورس ہو سکتا ہے ابھی جو ہمیں ضرورت ہے اپنے معیشت کو سنبھالنے کے لیے. بالکل, اور یہ بات صرف میں نہیں کر رہا, ہم نے ایکسپرٹس کو جمع کیا, ان سے گفتگو کی پاکستان کے اندر, پاکستان سے باہر, اور ان سے پوچھا کہ جی کیا ہو رہا ہے دنیا بھر میں اور پاکستان کس طرح سوچ سکتا ہے. تو جو ٹریڈنگ کا مسئلہ ہے جس پہ آتا ہے کہ جی ٹریسیبلٹی نہیں ہے, سٹے بازی ہو رہی ہے, منی لانڈرنگ کا خدشہ ہے, تو جب ہم نے ایکسپرٹ سے پوچھا اور میں نے بات کی تو مل جل کے ہم نے ریکمنڈیشن یہ دی کہ دیکھیں پاکستان کے پاس ڈیجیٹل ID سسٹم ہے نادرا کے اندر. اس کو اگر آپ جیسے ریگولر بینکنگ میں ہوتا ہے کہ آج آپ اکاؤنٹ بناتے ہیں تو KYC ہوتا ہے, تو میرا اگر نادرا کا کارڈ ہے یا آپ کا ہے تو وہ لنک ہو جاتا ہے اکاؤنٹ سے. وہ جب لنک ہو جاتا ہے تو بینک جو ہے وہ ڈیٹا شیئر کرتی ہے کہ جی اگر یہ کوئی سسپیشس ٹرانزیکشن ہے تو اس کو فلیگ کر دیا جاتا ہے. یہی چیز ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے کرپٹو ٹریڈنگ کے اندر, جہاں آپ ایکسچینج کو کہیں کہ آپ رجسٹر کریں, رجسٹریشن کے ایوز آپ KYC کریں, اور پھر آپ FIA کو یا SECP کو یا اسٹیٹ بینک کو, جو بھی ریگولیٹر ہے, پہلے تو ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ ریگولیٹر ہے کون, اور پھر اس کے ساتھ آپ ڈیٹا شیئر کریں کہ جی یہ سسپیشس ہے, یہ انسسپیشس ہے, یہ حلال صحیح کام ہو رہا ہے, یہ غلط کام ہو رہا ہے. اگر آپ ہر کسی کو بین لگا دیں گے تو ایک عام شہری جو کرپٹو ٹریڈنگ کر رہا ہے اس میں اس کی سیونگز ہیں وہ بھی کرمنل بن جائے گا, اور جو اصلی کرمنل ہے وہ بھی کرمنل بن جائے گا. تو آپ نے ہر کسی کو ایک کرمنل بنا دیا اس کے اندر. اور آپ ریگولیٹری انفورسمنٹ سے اور ایک چیز کو غیر قانونی قرار دے کے اس کو آج کے دور میں غیر قانونی بناتے تو نہیں ہیں. لوگ ریڈار سے آؤٹ ہو جاتے ہیں, وہ انڈر دا ریڈار کام کرتے ہیں, بڑی تعداد میں کام کرتے ہیں, انلیگل طریقے سے کام کرتے ہیں. کام تو نہیں رکتا ہے, صرف یہ ہے کہ آپ کو جو اس کو آپ ہارنس کر سکتے ہیں, اس سے جو فائدہ اٹھا سکتی ہے ریاست, وہ نہیں اٹھا پاتی. بالکل, اور یہ دیکھیں بھارت میں 4 مہینے پہلے یہی ڈیبیٹ ہوا تو وہاں پرائم منسٹرز آفس نے میٹنگز کی اور یہی کہا کہ دیکھیں ہم ہر چیز کو بین نہیں کر سکتے, اس سے ہم ٹیکس بھی کما سکتے ہیں. تو بھارت میں 30% کیپٹل گینز ٹیکس لگ گیا ہے. وہ گفتگو کر رہے ہیں اسٹیک ہولڈر سے کیسے کیا جائے. ان کی کنسرن, ہماری بھی کنسرن ہونی چاہیے کہ عام شہری کی جو سیونگز ہیں وہ کسی طرح ایسے چیزوں میں نہ لگ جائے جہاں وہ لاس ہو جائے. تو کنزیومر پروٹیکشن یا سٹیزن پروٹیکشن کے جو قوانین ہیں SECP کے اندر, ان کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک فریم ورک ہونا چاہیے جس کے اندر آپ لوگوں کو کہہ سکیں کہ دیکھیں اس فریم ورک کے اندر اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں, اس ایکو سسٹم میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو وہ جائز ہے, اس پہ آپ ٹیکس بھی دیں, اس پہ آپ ڈکلیریشن بھی کریں.
اگر آپ بین کر دیتے ہیں تو 5 سال بعد جب یہ ایکو سسٹم بڑھ جائے گا, ٹریلینز آف ڈالرز کی اس میں ویلتھ کریٹ ہوگی, پھر حکومت پاکستان کہے گی کہ او ہو غلطی ہو گئی, ہمیں تو آگے کا سوچنا چاہیے تھا. اب ایمنسٹی دے دیتے ہیں, آپ ایمنسٹی میں ڈکلیئر کر دیں. تو اس سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ ریگولیشن بنائیں اور شہریوں کو کہیں کہ آپ بالکل کاروبار کریں, اس میں انویسٹ کریں, ایکسپورٹ ریونیو ملک میں لائیں, ڈکلیئر کریں, اور دنیا میں ٹیکنالوجی جو ایک ریولوشن ہے اس کا حصہ بن کے پاکستان کو آگے لے کے جائیں. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اچھا عزیر صاحب, میں آپ کو بتاتا ہوں اس پورے معاملے میں جو ہمارے پاس سب سے اوتھینٹک گورنمنٹ آف پاکستان کی رائے آئی ہے اور جو کہ ہائیسٹ لیول کی اس سلسلے میں اوپینین آیا ہے, میں آپ کے سامنے وہ پلے کرتا ہوں. گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر رضا باقر, جو کہ بہت ہی معتبر شخصیت ان تمام معاملات کے حوالے سے, اور آبویسلی سینٹرل بینک گورنر ہیں, انہوں نے کرپٹو کے حوالے سے کمیٹی بنائی اور اس کے بعد اپنے کنکلوژن جو ہیں وہ رکھے. میں آپ کے سامنے پلے کرتا ہوں, I love to have آپ کا اوپینین اس پہ. Over the last few months, عزیر صاحب, آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں گھبراہٹ ہے. گورنر اسٹیٹ بینک جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں رسک زیادہ ہے, اور جیسے کہ ہوتا ہے ہمارے یہاں جو گورنمنٹ میں لوگ ہوتے ہیں وہ رسک پرون نہیں ہوتے, وہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے, وہ کہتے ہیں اس سے ہمیں نقصان زیادہ ہوگا. آپ نے پوری گفتگو سنی. جی دیکھیں, اس میں کچھ چیزوں پہ میں اگری کرتا ہوں, کچھ پہ ڈس اگری کرتا ہوں. اگریمنٹ تو ہے, دیکھیں رسکس ہیں, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. دنیا بھر میں بات ہو رہی ہے رسک کے اوپر, اس کو کس طرح قابو کیا جائے. میں امریکہ میں بیٹھا ہوں, یہاں فیڈرل ریزرو نے CBDC کا پیپر پبلش کیا, انٹر ایجنسی پروسیس چل رہا ہے, اس کی ڈیلیبریشنز پبلک کی جاتی ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. لیکن اختلاف رائے میرا اسٹیٹ بینک گورنر سے رسپیکٹفلی یہ ہے کہ دیکھیں, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے کاسٹ بینیفٹ انالیسس کیا, ہماری یہ کنکلوژن ہے, اور وہ بتائیں بھی نہ کہ وہ رپورٹ کہاں ہے, وہ پبلک کریں. ہم نے پیپر لکھا, اٹلانٹک کاؤنسل اور پاک لانچ نے مل کے ہم نے پبلش کیا, کس نے اس میں لکھا, کیا لکھا, اس پہ بات کر رہے ہیں ہم آج بیٹھ کے. تو وہ پیپر پبلش کریں, اس پہ گفتگو ہونی چاہیے, جمہوری ملک ہے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس پہ اسپیکولیشن ہے اور اس پہ جو ہے انونیمس ہے, پہلی بات تو یہ انونیمس نہیں ہے, سوڈونیمس ہے. اس کی ایک ڈیفینیشنل ڈفرینس یہ ہے, جیسے ہم نے بھی ریکمینڈ کیا, آپ اس کو KYC کر کے نادرا سے ٹائی کر دیں تو وہ انونیمس نہیں رہتی. ہاں 10% لوگ, 5% لوگ اگر الیگل کام کریں گے تو کیا یہ بہتر نہیں ہے FIA کے لیے یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے کہ وہ 5% لوگوں کے پیچھے جائیں جو ایکچوئل کرمنلز ہیں, بلکہ اس کے کہ وہ 100% کو آپ کرمنل قرار دے دیں اور کہیں کہ آپ اگر اس کو ٹچ بھی کرتے ہیں تو آپ منی لانڈرر ہیں. تیسری چیز اور آخری چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ مانیٹری پالیسی کے رسکس ہیں تو ان کو مینیج کرنا اسٹیٹ بینک کا کام ہے. بلینکٹ بین لگانے سے وہ رسک کہیں چلے نہیں جائیں گے, بلکہ میرے نزدیک تو اور زیادہ بڑھ جائیں گے, کیونکہ آپ انسینٹیوائز کر رہے ہیں illicit ایکٹیویٹی کو. آپ نے ریگولیشن بنانی ہے, آپ نے اس کو لانا ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ جی اس پہ الیگل کام ہوتا ہے, تو عمران صاحب آپ بھی پاکستان میں بیٹھے ہیں, میں بھی لوگوں کو جانتا ہوں, پاکستان میں وزٹ کرتا رہتا ہوں, کیا پاکستان میں کیش کے اوپر منی لانڈرنگ اور الیگل کام نہیں ہوتا؟ تو اگر کیش پہ تو زیادہ ہوتا ہے, ڈیٹا دکھا رہا ہے, تو کیش بھی بین کر دیں پھر ہم. جی یہاں تو سب سے بڑا آرگیومنٹ یہی ہے کہ 5,000 کا نوٹ تو کم از کم بند کریں تاکہ رشوت دینا مشکل ہو جائے, وہ کرنا مشکل ہو, ناممکن ہے بلکہ کہتے ہیں. اور آخری بات اس پہ میں ایڈ کر دیتا ہوں کامران صاحب کے نوٹ کے اندر تو ٹریسیبلٹی بھی نہیں ہے. میں آیا, میں نے آپ کو ٹیبل کے نیچے پیسے پکڑوا دیا, آپ اس کو بڑا مشکل کام ہے لا انفورسمنٹ کے لیے ٹریس کرنا. کرپٹو ٹریڈنگ تو ڈیجیٹل ہے, FBI نے جو ہے چھاپے ڈیجیٹلی مار کے جو ہے بلینز آف ڈالرز ریکور کیے ہیں کرپٹو کے اندر, کیونکہ اس کا ڈیٹا ہے, اس کے انالیسس ہو سکتی ہے. ایکسچینجز خود والنٹیرلی کچھ ڈسکلوز کرتے ہیں لا انفورسمنٹ کو انڈر اے ریگولیٹری فریم ورک. تو یہ تو آسان ہے کیش کے مقابلے میں اس پہ ٹریسیبلٹی اور الیگل ٹرانزیکشنز کو ٹریس کرنا.